إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. میرے محترم بھائیو بزرگوں، آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ اس رمضان کے اندر میری رحمتیں برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں اور مجھ سے اس رمضان کے اندر جنت خرید لیں، جہنم سے پناہ مانگ لیں، اور اس رمضان کے روزے رہ کے جنت کا دروازہ باب الریان سے داخل ہو جائیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا امن و سکون عطا کیا کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، وگرنہ زمین کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی پریشانی دیکھ کر، اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھ کر، اپنے بندوں کی دکھ تکلیف کو دیکھ کر آسمان سے اللہ رب العالمین اپنا کلام نازل کرتے ہیں اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپنے بندوں کو استقامت پہ کھڑا کرنے کے لیے. آسمان کا رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کریں، پھر وہ اس کے اوپر مضبوط ہو جائیں، پھر میں آسمان سے فرشتے نازل کروں گا اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ آج اللہ رب العزت آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. کن کے لیے نازل ہوئی بات؟ جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. خباب بن ارت آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی؟ آگ کے انگاروں پہ لٹاتے ہیں، چربی پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، آگ نئے انگارے رکھ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آپ اتنی جلدی گھبرا گئے، اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہے. تم سے پہلے بھی لوگ تھے، ان کے سروں کے اوپر آرے چلائے جاتے تھے، دو ٹکڑے کیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ کیا جاتا تھا. پھر بھی اللہ کے دین سے وہ دور نہیں کر سکے. ان کی آزمائشیں، ان کی تکلیفیں اللہ رب العالمین سے دور نہیں کر سکی. اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہے. آپ صبر کریں، استقامت اختیار کریں. آپ نے کہہ دیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے. جب اپنے رب کو رب مان لیا ہے پھر استقامت اختیار کریں. یہ کیفیت تھی ان کی، یہ حال تھا ان کا. آج میں نے نہیں دیکھا اس رمضان کے اندر مجھے اللہ نے کتنا سکون دیا ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے عبادت کرنے کا موقع کتنا دیا ہے. آج وہ تو دیکھیں، یہ
موبائل کی سکرین اور ٹی وی کی سکرین گواہ ہو چکی ہے۔ فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اندر وہ قیام کرنے والے اور گولیاں کھانے والے، اللہ کی عبادت سے روکنے والے دشمن، جب یہ منظر نظر آتا ہے تو وہ حدیث یاد آتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا کافر مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ کر پڑے گا جیسے بھوکا کھانے پہ دسترخوانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کے جذبے کو تو دیکھیں، صحابہ کرام کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، کثیر تعداد میں ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ پھر یہ منظر کیوں بنے گا؟ مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان مسلمانوں کے اندر ایک وان کی بیماری آ جائے گی۔ وہ وان کی بیماری کیا ہے؟ وہ تجارت سے اور بیلوں کی دمبے پکڑ لیں گے، دنیا کی تجارت، مال و دولت سے محبت کریں گے اور اپنی تلوار کو چھوڑ دیں گے، اپنے مسلمان کی تاریخ کو بھول جائیں گے اور دنیا سے محبت کریں گے اور قتال سے، جہاد سے، جنگ سے دور رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے ایسے ٹکڑے کیے جائیں گے جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ آج ہماری مساجد کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی روکنے والا نہیں، مگر میری نیند مکمل نہیں ہو رہی اور وہ ترس رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے اندر آ کے ایک قیام کرنے والے اور ان کو اللہ کے دشمن، مسلمان کو دشمن نماز نہیں پڑھنے دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے۔ اس بات کے اوپر غور تو کرنا، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو صحابہ کرام تھے وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی ایمان لانے والے تھے۔ آج ہماری مائیں بہنوں نے کیا کیا ہے؟ بڑی خوشی کے ساتھ یہ ہماری عید کے پیکج آ رہے ہیں، عید کی خوشیوں میں شاپنگ ہو رہی ہے، اچھے اچھے سوٹ بچوں کے لیے لا رہے ہیں، اپنے اچھے سوٹ لا رہے ہیں اور وہ کفن خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بھول گیا مسلمان اس بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، آنکھ میں درد ہو پورا جسم پریشان ہے، پاؤں میں درد ہو پورا جسم پریشان ہے، بخار میں مبتلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے۔ ہائے ہائے! یہ مسلمان غور تو کرے، اگر دیوار سے ایک اینٹ یا پتھر نکل جائے، اس کو نکال دیا جائے، پھر دوسرا نکل جائے، پھر تیسرا نکل جائے، آخر نکلتے نکلتے بہت سوراخ ہو جائے، اس سوراخ سے دیوار کمزور ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی دیوار کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی سنا ہے، کبھی دیکھا ہے، کبھی فکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر! کیسا ہی منظر ہے۔ ہائے! جس وقت لوگوں کو یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، اس وقت لوگ وہ عمل کرنے والے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوتی ہے، رات نہیں مکمل گزری، اللہ کے نبی اعلان کر دیتے ہیں، کفار للکار رہا ہے، کفار سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے غسل کرنا ہے اور نکل جاتے ہیں، میدان کے اندر جا کر لڑتے ہیں اس کافر سے جو کافر مسلمانوں کی دیوار کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور مسلمانوں کے جسم کو زخمی کرنا چاہتا ہے، اور نکل جاتے ہیں، جا کے شہید ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اس کی بیوی کو، آتی ہے پردے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات کو تو سنیں، پردے میں بات کرنا چاہتی ہوں، میرے خامد نے میرے ساتھ رات گزاری ہے، غسل نہیں کیا، آپ نے اعلان کیا، نکل آیا، اس کو غسل تو دینا۔ میں نے سنا ہے شہیدوں کو غسل نہیں دیتے، بغیر غسل کے دفن کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بی بی پریشان نہ ہونا، آسمان سے اللہ رب العالمین نے فرشتے بھیجے ہیں، انہوں نے آپ کے خامد کو غسل دیا ہے۔ اللہ اکبر!
یہ کیا منظر ہے؟ اس عورت کو بھی نہیں پتا، اس خامد کو بھی نہیں پتا، میں ابھی جا تو رہا میدان کے اندر، مجھے کون غسل دے گا؟ یہ ہے ان کی تاریخ صحابہ کرام کی، یہ ہے تاریخ مومنوں کی، یہ ہے تاریخ مسلمانوں کی۔ اور نام کیا ہے؟ غسیل ملائکہ۔ آسمان کے اوپر رب دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے فرشتوں، میرا بندہ میرے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے استقامت کے ساتھ میدان کے اندر کھڑا ہوا، اور کفار نے اس کو شہید کر دیا۔ اس نے غسل کرنا تھا، میرے فرشتوں اس کو جا کے غسل دے دو۔ صحابہ جب لاشا اٹھاتے ہیں، بالوں سے تازہ پانی ٹپک رہا ہے۔ اس بات کے اوپر غور تو کرنا، اے آسمان کے رب، اتنی قدر کرتا ہے اپنے بندے کی؟ اللہ اکبر، کوئی نہیں جانتا، آسمان کا رب تو جانتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آنے والا آتا ہے جنگ سے واپس، ملاقات کرتا ہے، امیر المومنین پوچھتے ہیں میرے فلاں ساتھی کا کیا حال ہے؟ وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، آخر وہ کہتا امیر المومنین، آپ ان ماؤں کے بیٹوں کو نہیں جانتے جو اللہ کے راستے میں جان دے گئے ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، میرا رب تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، جس اللہ نے ان کو اجر دینا ہے آسمان کا رب تو جانتا ہے۔ آسمان کا رب جانتا تھا میرا بندہ اس حالت میں میدان میں آیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم نے بھی اپنے رب کو رب مانا ہے۔ میرے اندر کتنی استقامت آ چکی ہے، رمضان کے روزے میں نے مکمل کیے ہیں، رات کو قیام کیا ہے، میں نے صدقہ کتنا کیا ہے، میں نے اللہ کے سامنے رو رو کر کتنی دعائیں کی ہیں، اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیو، بات وہی ہے، مسلمان کتنے ہیں دنیا کے اندر اور کافر گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وان کی بیماری ہے، بیلوں کی دمبے پکڑ لی ہیں، کھیتی باڑی تجارت کی محبت ہے، اور آپ موت کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں میں نے تو زندہ ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں دیکھا کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، جنگ کی تمنا نہ کرنا، کفار سے لڑنے کی تمنا نہ کرنا کہ ہماری کفار سے جنگ ہو، یہ تمنا نہیں کرنی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے اسلام ایک امن پسند دین ہے، امن پسند ایمان والے لوگ ہیں، یہ لڑائی نہیں کرتے، یہ کسی سے جنگ نہیں کرتے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمنا نہیں کرنی، اگر کفار سے مٹبیر جنگ ہو جائے، کفار آپ سے لڑے، تو پھر کمر پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، پھر صبر و استقامت کے ساتھ لڑنا ہے، کفر کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ہے۔ اور میری بات کو یاد رکھنا میرے صحابہ، تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، اے اللہ اس کافر کے لشکر کو شکست دے دے، ہماری مدد فرما، ان کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے کے اندر شور ہوا، دشمن کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ابو طلحہ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، جو گھوڑا اتنا تیز تراز نہیں ہے،
سوار ہو کر مدینے کے بارڈر کا چکر لگاتے ہیں اور لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 10 20 40 50 بندے جمع ہو کر آپ کا مشورہ کرتے ہیں دشمن کا خطرہ ہے, بارڈر کا چکر لگائے. اور اتنی دیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے آ رہے ہیں. دیکھنے والے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں وہ کہ بندہ آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر سوار. جب قریب آتے ہیں گھوڑے کی ننگی پیٹھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ میرے صحابہ اپنے گھروں کے اندر آرام کرو, میں نے دور تک چکر لگایا ہے, دشمن کا کوئی خطرہ نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ ہے استقامت. آسمان کا رب ایسے نہیں کہتا انفروا خفافا وثقالا, چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلا ہوں, دشمن زیادہ ہو, نقصان نہ پہنچا دے. فوراً خطرہ محسوس ہوا اور اپنے گھوڑے میں سوار ہو کر پورے بارڈر کا چکر لگایا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو بزرگوں, ذرا اس کیفیت کو دیکھنا, اس منظر کو دیکھنا. آسمان کا رب ہمیں استقامت کا حکم دے رہا ہے اور میرے اندر اتنی استقامت نہیں آئی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں. غور کرنا, میرے اندر اتنی استقامت نہیں آئی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چہرے پہ اس کو مکمل کر دوں. وہ بھی مسلمان اس وقت ہیں جو اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے, اور میں اللہ کے لیے اپنے چہرے پہ داڑھی مکمل رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا. میں اللہ رب العالمین کے لیے 5 وقت کا نمازی بن سکتا نہیں بن سکتا. کیا میں مسلمان ہوں؟ کیا میں مومن ہوں؟ کیا میرا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ میری کیا محبت ہے؟ اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو ایسے عمل کے اوپر کھڑا کیا, ایسا دل کے اندر خوف بیٹھا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا عذاب کے بارے میں, تو ایک صحابی رسول کہتا ہے کہ میں تو یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا, الہی مجھے دنیا میں جو تکلیف دینی ہے وہی دے لے. وہیں پر میں اس جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر سکتا, اتنی گہری ہے, اتنی سخت جلائی گئی ہے اور کالی سیاہ ہے. اور وہ صحابی رسول حدیث کے الفاظ ہیں مریل چوزے کی طرح ہو جاتا ہے. 5 وقت کا نمازی ہے, سارے روزے رکھنے والا ہے, رات کو قیام کرنے والا ہے, اللہ کے سامنے رونے والا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑنے والا ہے. اس کی یہ کیفیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی آپ کی یہ کیوں حالت ہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے وہ جہنم کا عذاب مجھے دکھلایا ہے, بیان کیا ہے, تو میں نے دعا کی الہی مجھے دنیا کے اندر عذاب دے دے, اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے صحابی آپ کی اتنی جرت ہے, آپ کی اتنی بہادری ہے, اتنی دلیری ہے کہ آپ نے اپنے رب سے سوال کیا ہے کہ مجھے دنیا میں عذاب دے لے, کیا آسمان والے رب کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ یہ دعا کیوں نہیں کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی بلائی عطا کر دے اور آخرت کی بلائی بھی عطا کر دے, اور اس آگ کے عذاب سے مجھے الہی محفوظ کر دے. یہ دعا نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ سے زیادہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے محترم بھائی بزرگوں, اصل بات یہ ہے میں اپنے ایمان کو دیکھوں. کل کا دن ہوگا, میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا نقشہ سامنے رکھنا ہے, تو اس میں میرا کیا حال ہوگا؟ میں نے قبر کی کیا تیاری کی ہے؟
میں نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، جتنی بھی آزمائش، جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی پریشانی صحابہ کو آئی، انہوں نے اپنی تھکاوٹ کو سامنے نہیں رکھا۔ دیکھ لیں ذرا، میں نے اللہ کی کتنی عبادت کی ہے، رات کو قیام نہیں کر پاتا، بھائی مجبوری ہے، مجھے تھکاوٹ ہے، دن کو کام کرنا ہوتا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی مشقت ہے، بڑی محنت ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے بھائی، یہ مشقت محنت یہ دنیا کے لیے ہے، آپ کا ذاتی خرچہ، آپ کی جیب میں نیک اعمال ہیں۔ ابھی موت آ جائے، بتائیں دنیا کا مال میرے ساتھ جانے والا ہے یا میرے نیک اعمال جانے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں دیکھتا ہوں کئی جنازے گزرتے ہیں، تنگ سی قبر ہے، اس میں مجھے رکھنا ہے، اس کے لیے میں نے کیا لے کر گیا ہوں؟ میرے پاس روشنی ہے؟ کتنے نیک اعمال ہیں؟ یہ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی ہے، یہ ان لوگوں کی جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے جان کا سودا کرنے والے ہیں، جان کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ وقت، یہ دنیا کی تھوڑی سی تھکاوٹ، یہ نماز کے لیے 15-20 منٹ، اس کے مقابلے میں ذرا اس کو تو نظر دوڑائیں۔ کب سے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ گئے ہیں، استقامت میں ہے۔ اور مسجد اقصی کے اندر عید والے دن اتنا رش تھا، اتنا رش تھا، پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نماز چھوڑ بیٹھے امن و سکون میں، روزہ چھوڑ بیٹھے۔ اچھا یہ بتلائیں، ابھی تک کوئی اس ملک سے رپورٹ آئی ہے یا دنیا سے کوئی ایسا کلپ آپ نے دیکھا ہو کہ اتنے بندے روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے فوت ہو گئے؟ میں نے تو ابھی تک نہیں سنا، آپ نے سنا ہوگی؟ اور محترم بھائیو، جتنا کفار نے آپ کی تاریخ کو پڑھا ہے، اس قرآن کو پڑھا ہے، اتنا آپ نے بھی نہیں دیکھا، نہیں تحقیق کی۔ وہ کہتے ہیں روزہ آپ کے لیے شفا ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ رمضان کے اندر سیزن لگاتا ہے، تجارت کا، فروٹ کا، سموسے پکوڑے، کپڑے، ہر ایک چیز مہنگی کر دیا رمضان کے اندر۔ اور مجھے ایک بھائی نے بتایا اسپین کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر انہوں نے، غیر مسلموں نے اپنی دکان کے سودے سستے کر دیے ہیں، کپڑے سستے کر دیے مسلمانوں کے، کہ مسلمانوں کا ایک عبادت کا مہینہ ہے اور ان کے لیے سہولت پیش کریں۔ تو مسلمان اپنی حالت کو دیکھیں۔ جاؤ جا کے اس گھر سے پوچھے جس گھر کے اندر موت ہوئی عید والے دن، عید والے دن جنازہ تھا، پوچھے کون سا اچھا کھانا بنایا ہے، کون سے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ اور مسلمانوں، فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، دنیا کو کوئی بھی کونا، وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کیا، آپ کو خوشیاں ہیں؟ آپ ان کو جسم کا حصہ سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو دیوار کی مانند سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ کثیر تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود پھر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ ہمیں ایک چیز مل گئی ہے جس چیز نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ موبائل ہے۔ چاہے چھوٹا بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے نوجوان اس میں مصروف ہے، اپنے مقصد کو بھول گیا ہے کہ اس انسان کا کیا مقصد ہے۔ ایک اس انسان کا مقصد تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول،
اطاعت کرتا اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا. اور اس اطاعت کے اندر کیا تھا؟ اس اطاعت کے اندر یہاں تک بات تھی کہ اگر کافر اس کے ٹکڑے بھی کر دیتا پھر بھی لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کر دیتا. محترم بھائیو، جسم کے اوپر چھوٹا سا زخم تو دور کی بات، تھوڑی سی گرمی کا روزہ برداشت کر سکتا نہیں. ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات نہ بیٹھی، ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ نہ چلے، پھر وہ فلسطینیوں والا کشمیریوں والا نقشہ ہمارے اوپر اللہ کھینچ دے گا. دنیا کے اندر شور، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ ساری کس کی طرف سے؟ آسمان والے رب کی طرف سے ہیں. کوئی دنیا کا حکمران بادشاہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا اگر آسمان کا رب کھول دے. جس نعمت کو اللہ رب العالمین آپ کو جو نعمت عطا کر دے، کو دنیا کی حکومت روک سکتی ہے؟ یہ تو چھوٹی آزمائش ہے، اللہ رب العالمین اس سے بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے صراط مستقیم پہ کھڑے ہو جائیں، اس پہ اوپر مضبوط ہو جائے. اور آپ کا تو کام اور تھا اور شروع اور کر لیا ہے. صحابہ کرام کی جا کے قبریں دیکھیں، مکے مدینے سے ملتی ہیں؟ نہیں ملتی. مکے مدینے سے سب صحابہ 1,40,000 کے قریب صحابی ہیں. کیا کام تھا؟ کھیتی باڑی تھا، تجارت تھا، کاروبار تھا؟ نہیں. میرے محترم بھائیو، ان کا یہی کام تھا، اس روئے زمین کے اوپر اگر عبادت ہو تو رب کی، اگر قانون چلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہی مقصد تھا. اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے، مسلمان کا یہی مقصد ہے. اللہ اکبر. جب میں صحابہ کی سیرت کو دیکھتا ہوں نا، ہجرت کر کے جاتے ہیں، اپنے علاقے چھوڑتے ہیں، زمین جائیداد چھوڑتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا لاکھوں روپے لگا کر زمینوں کا اپنے نام انتقال کرواتے ہیں اپنے والدین کا. لاکھوں روپے لگاتے ہیں، نہیں لگاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا ورثہ دنیا کی جائیداد نہیں ہوتی، دین ہوتا ہے. میں نے نبی کی وراثت کو اپنے نام کتنا لگوایا ہے، کتنا خرچ کیا ہے. اس دین کی وراثت کے لیے کتنا میرا خرچ ہے، غور تو کرے. اتنی جائیداد، اتنی زمین، بکریوں کے ریوڑ، اونٹنیوں کے ریوڑ، اور ہجرت کر کے جا رہا ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، چھوڑ کے جا رہا ہے. بیوی بھی چھین لی، بچہ بھی چھین لی، اکیلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جس کے لیے جا رہا ہے وہ آسمان پہ رب، آسمان کا رب دیکھ رہا ہے. میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ بچوں کے لیے بہت کچھ کر دیا، بیوی کے لیے بڑا کچھ کیا، اپنے رب کے لیے کیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میرے محترم بھائیو، آسمان کے رب نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان آنکھوں کو استعمال کرتے رہے. جب آنکھیں واپس چلی جاتی ہیں، بیٹھا ہوا گھر کے اندر بیوی بھی چلی گئی ہے کہیں، بچے بھی چلے گئے، اس کو پیشاب کرانے والا کوئی نہیں، انتظار کر رہا ہے. سورج بلندی پہ ہے، کہتا ہے ابھی سورج نہیں نکلا، ٹائم کیا ہوا ہے. جس آسمان والے رب نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں نے 50 60 70 سال استعمال کی ہیں، 100 سال کی ہیں، اس اللہ کی میں نے کتنی کی قدر کی ہے. اس اللہ کے لیے میں نے کیا کیا ہے.
اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے سارے نقشے دیکھ رہا ہے زمین کے اوپر، اور دعا کرے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی بہتری فیصلہ کرے۔ یہ دنیا پریشان، بیرون ملک سے آنے والے کئی لوگوں کی میں نے حالت دیکھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہاں پہ بھی کام نہیں کر رہے اور واپس بھی نہیں جا رہے، اور پریشانی کے عالم میں سلام بھی کئی بھائی نہیں دے سکتے۔ دیکھا، میں نے خود دیکھا، اتنی ٹینشن بنی ہوئی ہے، اتنے کنفیوز ہوئے ہیں، اور اصل بات یہ ہے اس کی وجہ کو نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جو اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ جب مسلمانوں کے گھیرے تنگ کیے کفار نے اور دوسرے مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، دوسرا مسلمان پریشان نہیں ہوا، اور وہ بھی صحابہ تھے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ صدقے کا مال آتا ہے، بکرے کا سر آتا ہے، اور وہ بکرے کا سر ایک گھر میں آیا، اس نے کہا میری تو خیر ہے، میرے فلاں بھائی نے شاید کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا، اس کے گھر پہنچا دیا ہے۔ آگے سے جاتا ہے، وہ کہتا میری خیر ہے، میرے فلاں بھائی نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، آگے پہنچا دیا، حتیٰ کہ وہ چلتا چلتا 7 گھروں میں بکری کا سر چکر لگاتا، پہلے گھر میں آ جاتا ہے۔ میں کہا تو جو کچھ مجھے ملا ہے کسی اور کو نہ ملے۔ میدان کے اندر ہے صحابی، آواز لگا رہا ہے پانی، اس کا بھائی پانی لے کر پہنچتا ہے، زخموں سے چور ہے، تڑپ رہا ہے، میدان کے اندر زمین کے اوپر خون بہ رہا ہے، آواز آتی ہے پانی، اس کا بھائی دوڑتا ہے، اپنے بھائی کے لیے پانی لے کے جاتا ہے، آگے آواز آتی ہے ہائے پانی، وہ کہتا ہے میری خیر ہے، میرے اس بھائی کو پانی پلا دے، شاید مجھ سے زیادہ زخمی ہو۔ اس کے پاس پہنچتا ہے، آگے سے آواز آتی ہے ہائے پانی، کہتا ہے میری خیر ہے، میرے اس بھائی کو پانی پلائے، شاید مجھ سے زیادہ وہ پریشان ہے۔ تینوں کے پاس پانی جاتا ہے، تینوں شہید ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے کہ دوسرے کی محبت میں، دوسرے کے درد میں پانی پیتے۔ پھر مجھ سے یہ الفاظ نکالنے پڑتے ہیں مجبور ہو کر، کفر ویسے نہیں ڈرتا، کفر ویسے ذلیل نہیں ہوتا، ویسے اس مسجد اقصی کی چابی پکڑ کر ایسے نہیں کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے امیر المومنین عمر فاروق جاتے ہیں اور وہ پکڑ کر کھڑا ہے، کہتا ہے وہ امیر آئے گا مسلمانوں کا، اور اس کے لباس کے اوپر پیمند لگے ہوئے ہیں، 14 پیمند لگے ہوئے ہیں۔ گنتی کرتا ہے، وہ کہتا ہے 14 تو نہیں، یہ تو 12 ہیں۔ امیر المومنین بازو اٹھاتے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، 14۔ وہ چابیاں دیتا ہے بیت المقدس کی۔ انہوں نے کہا تاریخ مسلمانوں کی ہے، اس کو چابیاں دے دینا، اس کے ساتھ ٹکر نہ لینا، آپ نہیں بچ سکتے۔ یہ کیفیت تھی، جان تو دیتا ہے پانی نہیں پیتا، یہ کیفیت تھی بھوکا رہتا ہے، آگے والے گھر میں بکری کا سر پہنچا دیتا۔ ویسے نہیں کفار ڈر رہا، اس سے بیت المقدس کی چابیاں پیش کر دیتا ہے۔ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، اخلاص اتنا ہے۔ ایک اماں جی کہتے ہیں آج مجھے پتہ چلا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ کسی نے پوچھا اماں جی آپ کو کیا پتا؟ میرے پاس کھجوریں آتی تھی، گٹھلیاں نکلی ہوتی تھی، ابھی کھجوروں کے اندر گٹھلیاں ہیں، مجھے پتہ چلا ابو بکر فوت ہو چکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں یہ ایک اماں جی بوڑھی ہے، اس کے گھر کے اندر کچھ صفائی بھی کرتا ہے، پانی بھی تازہ روزانہ ہوتا ہے، کون بندہ ہے؟ ایک دن فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں، بندہ نہیں ملا، دوسرے دن چھپ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں وقت کے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اماں جی کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینکنے جا رہے ہیں۔ دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرا تو تکبر ہی نہیں جاتا، میں تو بڑا مرزا ہوں، بڑا چودھری سردار ہوں۔ آسمان کا رب کہتا ہے
میرے ہاں کوئی بڑا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں تقوی والا بہتر ہے، اور دوسرا میرے ہاں کوئی بہتر نہیں، مجھ سے ڈرنے والا بہتر ہے۔ وہ لوگ ڈرنے والے تھے، ویسے کفر نہیں کامتا تھا، ویسے کفر نہیں ڈرتا تھا۔ میرے محترم بھائیو، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا مسلمان بنا دے، ہمیں ان بیماریوں سے، ان آزمائشوں سے محفوظ کر دے، ہم مسلمانوں کو ایک جان کر دے، اسلامی ممالک کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ایک جان کر دے، اللہ رب العالمین اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین کفر کو ہدایت دے دے۔ اگر کفر جہنم میں چلا گیا الہی ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اگر ہدایت نہیں الہی کفر کو ذلیل و خوار کر دے۔ مسلمانوں کی الہی حفاظت فرما، الہی ہمیں مکمل قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم بھائیو، ایک بات بڑی پیاری بات ہے، سن کر اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں جو اللہ کے پیارے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں تو منافق ہو چکا ہوں، باہر نکل کر آواز لگاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ کیا مسئلہ ہے؟ اے بھائی ابو بکر، جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، مسجد میں ہوتا ہوں، میری کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں باہر آتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے، تو مجھے یہ محسوس میں نے کیا ہے کہ میں تو منافق ہو چکا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں میری بھی یہ حالت ہے۔ حج چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منافق ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں اپنے ایمان کو چیک کرنے والے کتنی فکر ہے اپنے ایمان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اگر مسجد والی کیفیت آپ کی باہر ہو، میری مجلس والی کیفیت آپ کی باہر ہو، آسمان سے فرشتے اتریں پھر آپ سے مصافحہ کریں۔ میں نے کبھی چیک کیا اپنے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی ایک لسٹ بنائی، ایک صحابی کو نام لکھوایا۔ عمر فاروق کہتے ہیں بھائی مجھے دکھائیں، میرا نام تو نہیں منافقوں میں لکھا ہوا۔ اور کریں میرے محترم بھائی، ہاں آپ کو میں یہ ایک نقشہ سامنے دکھاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء کی فجر کی نماز منافق کے اوپر بھاری ہے، اگر میں فجر کی نماز میں دیر سے ایک دن بھی آیا ہوں تو مجھے اس کا خطرہ لازمی دل میں ہونا چاہیے، شاید میں منافق نہیں ہو گیا۔ اگر اس لیول پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم ایمان کے اوپر مضبوط رہیں گے، ہماری عبادت ضائع نہیں ہوتی۔ دیکھیں اپنے ایمان کو بھی چیک کرنا چاہیے نا، ہر کوئی بینک بیلنس چیک کرتا ہے مگر ایمان کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ تو بھائیو ان صحابہ کی یہ کیفیت تھی، اپنے آپ کو چیک کرتے تھے، منافق نہیں ہو گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وحوالنا على الناس. اللهم أنجي إخوان المسجونين، اللهم إنا نستودع إخوان المسورين، اللهم آت بهم سالمين آمنين، اللهم آت بهم غالبين فاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخوان المظلومين في فلسطين، اللهم انصر اخوان المظلومين في كشمير، اللهم انصر اخوان المظلومين في كل مكان. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا غثنا يا مغيث، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. سبحان ربي ورب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.